بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ہم اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اولاد کا نیک ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اولاد یہ ماں باپ کے پاس ایک خوبصورت اور قیمتی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کیجیے، بلکہ اس کا حق ادا کیجیے، اور اس کا حق یہی ہے کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر نماز میں سستی کوتاہی کرے تو تنبیہ کے لیے ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بہن بھائیوں کو ایک بستر میں نہ سلا۔ اگر والدین اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت نہیں کر رہے تو وہ اولاد کی زندگی تو خراب کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اولاد اچھی ہوگی، والدین کی دنیا اور آخرت یہ بن جائے گی۔ اولاد بگڑ گئی، والدین کی دنیا اور آخرت بگڑ جائے گی۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر لگائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم اولاد کی پرورش تو کر ہی رہے ہیں، کیا تربیت بھی کر رہے ہیں؟ پرورش اور تربیت میں فرق ہے۔ اولاد کو اچھا کھلانا، اچھے لباس پہنانا، اولاد کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ پرورش ہے، لیکن اولاد کو ایسی اچھی چیز سکھانا کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے یہ تربیت ہے۔ اگر آپ اچھی تربیت نہیں کر رہے تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اولاد کو سہارا بنا رہے ہیں یا پھر گھر میں سانپ اور بچھو پال رہے ہیں، کیونکہ سانپ اور بچھو ایسا ڈنگ نہیں مارتے جیسی تکلیف بگڑی ہوئی اولاد دیتی ہے۔ بگڑی ہوئی اولاد زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے ماں باپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر رہے وہ حقیقتاً وہ بچہ یتیم ہے۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بلکہ وہ بچہ یتیم ہے جو کسی درمد مربی کے تربیت سے محروم رہے۔ اور جو والدین بچپن ہی سے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا نام بٹھا دیتے ہیں اور ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں تو ان کے بچے اکثر اور بیشتر بڑے ہو کر صراط مستقیم پر جمے رہتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال یا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 برس کا تھا، میرے ماموں محمد بن سوار رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھتے تو میں انہیں دیکھتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اسے یاد نہیں کرو گے؟ میں نے پوچھا ماموں کیسے یاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلنے کے وقت زبان ہلائے بغیر صرف دل میں 3 دفعہ یوں کہا کرو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ میں نے چند راتوں تک یوں ہی کیا، پھر انہیں یعنی اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی تو فرمایا آپ ہر رات میں 7 دفعہ یوں کہا کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا، جس کے نتیجے میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگی۔ پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند برسوں تک ایسے ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کے گہرائیوں میں محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل،
اللہ جس کے ساتھ ہو، جس کو دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو، کیا وہ شخص اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار، کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا۔ چنانچہ میں تنہا رہنے لگا۔ یہی حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ عنہ تھے، جو اپنے ماموں کی توجہ اور تربیت کے نتیجے میں زہد، تقوی اور علم اور فضل کے ذریعے مسند پر فائز ہوئے۔ مسلسل روزے رکھتے تھے اور ساری رات قیام کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ کیا ماموں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے بچپن میں، تو میرے محترم دوستو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ تقوی کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں چند اصول آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، والدین تقوی کے راہ پر چلے، بچے بھی نیک بنیں گے۔ یعنی جب والدین کی زندگی میں دین ہوگا تو بچے ان کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی دیندار بنیں گے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود دین پر عمل کرے، سنت کی پیروی کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرے، تو بچے بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے۔ دوسرا اصول، بچوں کو نماز کا پابند بنائے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، تو بچوں کو نماز کا پابند بنانا یہ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول، سچائی سکھائے، کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، تو ان کو سچائی سکھائے۔ اور نمبر 3، منشیات سے دور رکھے، بچوں کو منشیات سے دور رکھے۔ اور نمبر 5، اچھی صحبت دے، بچوں کی طرف دیکھے کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن دوستوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان کے غلط دوست ہے تو بچے بھی غلط راستے پر چل پڑیں گے، تو اچھی صحبت دے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 6، بے حیائی کے آلات سے دور رکھے، خاص طور پر موبائل وغیرہ سے بچوں کو دور رکھے۔ اور نمبر 7، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرائے۔ اور نمبر 8، خدمت کا عادی بنائے، بچوں کو خدمت کا عادی بنائے۔ یہ اصول ہے، اگر ان کو سامنے رکھ کر بچے کی تربیت کی جائے تو میرے محترم دوستو یہی بچے نیک بھی بنیں گے، والدین کے لیے سہارا بھی بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، اور مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اصولوں کی روشنی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔